ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 یا 9 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال، مختلف اقوال ہیں، میں نے 3 بیان کے 7، 9 یا 13، اتنی کم عمر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ شریف کی 8 تاریخ کو خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تردد میں پڑ گئے، اکلوتا اچھا دیکھیں وہاں چھوڑا اللہ کے حکم پہ وادی غیر ذی زرع میں، اور اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح ہی کر دو، رکھنا نہیں ہے، ذبح کر دینا ہے۔ تردد میں پڑ گئے 8 تاریخ کو، اس لیے اس کو جو 8 تاریخ ذی الحجہ کے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، تردد کا دن، سوچ کا دن، یوم ترویہ۔ پھر خواب دیکھا اپنے بچے کو ذبح کرو، پھر جان گئے کہ حکم ہو گیا، اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن۔ اور 10 تاریخ کو پھر اللہ کے حکم پر، صرف خواب پر، حالانکہ ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھی جیسے آتی تھی آ سکتی تھی، لیکن خواب میں اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش۔ جب ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو سوچ بھی کہ اتنے دن وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اس کی پرورش تو ماں نے کی، اس کی ماں کو کیا کہوں، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے یار سے ملانے لے جاتا ہوں، اور مراد یہ لیا، یار سے مراد، دوست سے مراد حقیقی دوست جس نے ان کو خلیل بنایا، اس سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہو گئی ماں، آج پہلی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے کسی دوست سے ملانے لے جا رہے ہیں۔ ملانے کا مطلب کیا تھا کہ جب چھری چلا دوں گا تو اس کی روح عالم بالا میں چلی جائے گی، میرے یار سے مل جائے گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھنا ہے تو ماں کیسے ضبط کر سکے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے یار سے، دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ ماں نے نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، اور جو بھی اس دور کے اعتبار سے ماں بیٹے کو سنوار سکتی تھی سنوار کر کے باپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں چھری چھپائی، ساتھ میں رسی لی اور لے کر کے مینا کی طرف چلے۔ ذرا کوئی سوچے تو صحیح، غور بھی کرے کوئی، مکہ المکرمہ سے باپ اور بیٹا دونوں مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک خواب ہے، بس ایک خواب، اور اس خواب پر اکلوتے بیٹے پر اس کی گردن پہ چھری چلانا ہے۔ آج سے پہلے کائنات نے یہ واقعہ نہیں دیکھا، آج کائنات نے ایک عجیب واقعہ دیکھنا ہے کہ ایک 7 سال کا یا 9 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے، اور 80 سال سے زائد عمر کا باپ ہے جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی پوری گویا کی زندگی کی کمائی متاع حیات، جس کو بہت مانگا تھا، دعائیں کی تھی، بڑی مرادیں مانگی تھی، بڑی منتیں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور اب اللہ نے بیٹا دیا اور وہ اس عمر کو پہنچا تو اس خوبصورت بیٹے کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، اور صرف خواب میں کہا جاتا ہے کہ میرے نام پہ ذبح کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ لے کر کے چلے، راستے میں پہنچے، جیسی مینا آیا، ابراہیم علیہ السلام کو کے پاس شیطان آتا ہے، مشہور بات ہے، 3 مقام پر بہکایا ابراہیم۔ خواب بھی کوئی خواب ہوتے ہیں؟ صرف خواب دیکھ کر ایک لوتے بچے کی گردن پہ چھری چلانا کوئی دانش مندی نہیں، آپ نے 3 مقام پر اس کو کنکری پھینک کر کے مارا۔ آج بھی وہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی۔ یہاں رک کر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے انگوٹھا چومنے کے معاملے میں لڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں ہمیں، بدعتی، انا فنا فنا، واللہ عالم کیا کیا لوگ کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے لڑائی جھگڑا جانتے ہی نہیں، کبھی کون کس کے منہ لگے، لیکن حالات ہی ایسے۔ حالانکہ لوگ جھگڑالو کہتے ہیں، کس کو؟ سنیوں کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر ہم جھگڑالو ہوتے تو تم ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کرتے؟
ہم جھگڑالو نہ تھے، شریف تھے، تبھی تو تم نے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا. پوری دنیا اور پورے ہندوستان کی بات تو چھوڑ دو، ہم مالیگاؤں میں انگلیوں پہ گنا سکتے اپنی مسجدوں کو جس پہ تم نے قبضہ کیا. بعد میں آئے تم، قبضہ آپ نے کیا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، قبضہ وہی کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے. اس کا مطلب ہم پہلے سے تھے، آئے بعد میں آپ، اور ہم پہلے سے تھے. کب سے تھے اس کی کڑیاں رسول اللہ کے دور سے ملتی ہیں. کبھی کبھی میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی، نہ کیا کرو، آپ اپنی بات کیا کرو. میں کہا یہ بھی ہماری ہی بات ہے، اس لیے کہ نئی نسل کو ہم نہ بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا کہ آپ نے قبضہ کیا ہے. ارے قبضہ کی ہوئی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے جو زمین میں قبضہ کیا ہو. جس مسجد پہ قبضہ کیا اس میں تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے؟ غاصبوں، غصب کی ہوئی مسجدوں میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ کون سے نمازی ہو تم؟ ہمارا تو لوٹا ہے، ہم تو چیخیں گے نا. اگر چور چوری کر کے بھاگے اور ہم نہیں چلائیں چور 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 تو چور احتجاج کرتا، مجھے چور کیوں کہتے ہو؟ ارے چرایا تو چور تو کہیں گے نا. تحقیق کریں آپ. ہم نے کسی کی بنائی ہوئی مسجد پہ آج تک قبضہ نہیں کیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دلی کی جامع مسجد سے لے کر اجمیر شریف کی شاہجہانی مسجد تک تو سب ہماری ہے. بلکہ یہ بات کہوں تو بھی بے جا نہیں ہوگا، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے لے کر مسجد اقصی تک کی تمام مسجدیں سب الحمدللہ شروع سے اہل سنت و جماعت کی. موجودہ تعمیر مسجد نبوی کی ٹرکیوں نے کی ہے، اور جس شان سے کی وہ آپ کو پتا ہے. میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تاریخ کی طرف جاؤں تو، لیکن آپ کو پتا ہے وہاں میلاد بھی ہوتی تھی، مولود، اور آج بھی جو گھرانے ہیں صحابہ کرام کی آل پاک میں سے، وہاں آج بھی مولود کی محفل، میلاد کی محفل، سلام با قیام سب ہوتا ہے. میں نے کئی مقامات پر شرکت کی ہے. لیکن بہرحال لوگ ہمیں کہتے ہیں انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ تو ہمارے یہاں سے ہمارے بزرگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا، اور چومنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. تو کہا تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے، کہا وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے. توجہ کرنا، وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے. تو اللہ نے نور محمدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے ناخونوں میں، انگوٹھوں کے یا انگلیوں کے ناخونوں پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ اس حدیث کی سند جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل کے باب میں تمام حدیث کے علم والے یہی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے. وہ کہا کہ مجھے اپنے، آپ اگر وہ نور دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں میں، اپنی انگلیوں کے ناخون میں دیکھیں. تو وہ نور محمدی اس پہ ظاہر کیا گیا اور آپ نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا. تو اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم کو تو نور محمدی دکھا، توجہ آپ کی، آدم کو تو نور محمدی دکھا جس سے انہوں نے انگوٹھا چوم لیا، تمہیں کون سا نور محمدی دکھتا ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو شیطان بہکا رہا تھا تو انہوں نے کنکری ماری. تم نے کون سا بچہ لے جانا ہے ذبح کرنے کے لیے اور تم نے کون سا شیطان بہکانا ہے؟ تم کو کون سا شیطان بہکاتا ہے اور تم کون سا بچہ لے جاتے ہو؟ بچہ تو وہ لے گئے تھے، بہکایا تو ان کو تھا، اس لیے کنکریاں تو انہوں نے ماری. تم کو کون سا شیطان دکھتا ہے اور تم کون جو ہے وہ بچہ لے کر کے جاتے ہو مینا میں ذبح کرنے کے لیے حاجی؟ تو کہا کوئی نہ کوئی دکھتا ہے نہ کوئی بہکاتا ہے. کافر کہا ابراہیم نے جو کیا تھا نقل ابراہیم کرتے، خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں تاکہ حج مکمل ہو جائے. ہم کہتے ہیں نادان، اگر ابراہیم شیطان کو کنکری مارے تو ادائے خلیل کو ادا کرنا یہ حج کی تکمیل کا ذریعہ ہو جاتا ہے. تو محبت آدم نے جب نور محمدی کو چوما تھا تو ادائے آدم کو ادا کرتے ہیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے محبت رسول کے حوالے سے، چاہت رسول کے حوالے سے. وہاں بھی ادا ہے، یہاں بھی ادا ہے. تو یہاں ظاہر کو نہ دیکھو، اداؤں کو دیکھو. آپ نے مارا کنکریاں، وہاں نہ چلی تو گیا ماں کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس.
کہ پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو اپنے دوستوں سے ملانے لے گئے، کہا وہ ذبح کر دیں گے۔ کہا کیا کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاضرہ نے کہا قربان، اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں دے تو سب قربان کر دوں گی۔ وہاں بھی نہ چلی، حکم الہی۔ دیکھو کیا محبت تھی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس ہے، اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کیا کرنے جائے گا؟ کیا کرنے جائے گا؟ وہ تمہیں ذبح کر دیں۔ کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان جانی ہی چاہیے۔ اب یہاں غور سے سنو، ابھی تک آپ نے آداب بندگی سن لیا، اب آداب فرزندی سنو۔ جب مینا میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں جو اپنے دوست سے تجھے ملانے لایا ہوں وہ میرا دوست حقیقی دوست ہے، اور اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، سو میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سننا، اگر باپ بیٹے کی پرورش کرے اور بیٹا فرما بردار رہے تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ باپ کے احسانات ہیں۔ اکثر و بیشتر جو باپ بیٹے کی پرورش نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا، اس کو بچپنے میں چھوڑ دیتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا یا اس کا بچپنا تھا اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دیا، اب وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے نہیں جاتا۔ ارے چھوڑو مولانا، جب میں بچہ تھا تو مجھے پھینک دیا تھا اٹھا کر، میں میری نانی کیا پلا ہوں، میرا باپ میرا نانا ہے، میری ماں میری نانی ہے، میرا باپ میرا ماموں ہے۔ اس طرح بچے کہتے ہیں اس نے میرے بچپن میں ساتھ کیا دیا، چھوڑ تو دیا تھا، اب کیا کروں اس کو بڑھاپے میں جا کر کے۔ مطلب یہ کہ باپ جہاں چھوڑ دے، توجہ، باپ جہاں چھوڑ دے وہاں اولاد شعور کو پہنچ کر باپ کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی۔ لیکن یہاں باپ نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو بہرحال تاریخ بھی اور حدیث بھی ہے، تفاسیر بھی، کتب تفاسیر میں کثرت کے ساتھ ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، باپ نے چھوڑ دیا۔ اچھا نانی کے گھر نہیں چھوڑا، ماموں کے گھر نہیں چھوڑا، کسی کے گھر نہیں چھوڑا۔ کہاں چھوڑا؟ چھوڑا بھی تو وادی غیر ذی زرع میں، نہ جہاں پانی کا کنواں، نہ جہاں گھاس، نہ جہاں کھانے کا انتظام، کوئی انتظام جہاں نہیں، بلکہ جہاں جا کر انسان مر جائے، انسان جا کے مر جائے، ایسی جگہ پہ چھوڑا۔ حالانکہ جب دور گئے نا، دور گئے، جب چھوڑ کر دور گئے، اب کے بیوی بچہ نظر نہ آئے، تو چونکہ پیار تھا، اللہ کا حکم نبھا رہے تھے، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے، تو بہت دور پہنچے اور پھر اس طرف کعبے کی طرف، کیونکہ کعبہ بنا نہیں تھا، وہ اس کے نشانات، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں موجود تھی، اس طرف رک کر کے کہا اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے قریب بسا دی۔ گھر ابھی بنا نہیں ہے لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں پہلے سے، کیونکہ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اٹھا لیا گیا، تو اب وہ موجود نہیں تھا، بنانا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، تو ادھر، لیکن ادھر حقیقت کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا اللہ اپنی اولاد کو بسا دیا ہے۔ اب چند دعائیں کی، ایک دعا تو یہ کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما۔ دیکھو دعائے خلیل، کیا میری اولاد میں برکت عطا فرما۔ پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت دنیا میں کس کس نبی کی اولاد موجود ہے، توجہ آپ کی، پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس نبی کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے، لیکن اگر پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کس نبی کی اولاد دنیا میں موجود ہے تو وہ اولاد ابراہیم ہے۔ کیوں؟ میرے آقا خود اولاد ابراہیم، کربلا میں جو 72 نفوس شہید ہوئے تھے ان میں سے اکثریت اولاد ابراہیم تھی، اور آخری میں امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ بھی اولاد ابراہیم ہوں۔ یہاں حضرت آدم، حضرت نوح کی ذات کو ہم تھوڑا الگ کرتے ہیں کیونکہ پوری کائنات میں انہی کی اولاد ہے، لیکن اور انبیاء سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ میری اولاد میں برکت عطا فرما۔ دیکھو اللہ کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں ان کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے، میری اولاد میں برکت عطا فرما۔ دوسری بات،
مولا یہاں لوگوں کی دلچسپی ایسی بڑھا دے کہ جیسے پرندے شام کو اپنے گھونسلے کی طرف ٹکڑیوں کے ساتھ گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، کیسے ٹکڑیوں کے ساتھ، اور آنا ہی ہے سب کو ایک ساتھ، جیسے وہ گھونسلوں کی طرف آتے ہیں ویسے لوگ گروہ در گروہ یہاں پر آئیں۔ آپ دیکھیں جب آپ حج کو جائیں گے یا عمرہ کو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ جلدی وہاں کے معاملات درست کریں کہ سب لوگ حاضری دیں وہاں، تو سب لوگ ایک لباس میں اور ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، گروہ در گروہ آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف شام کو کیسے آتے ہیں ویسے لوگ حرم کی طرف آتے ہیں۔ دعا ابراہیمی کا سکتے۔ تیسری دعا، اللہ یہاں خوب پھل عطا فرما، یہاں پر خوب پھل عطا فرما۔ آج بھی کسی موسم میں آپ مکہ شریف چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو ہر موسم میں مکہ شریف میں ملے گا۔ جیسے آم ہمارے ہاں گرمیوں میں ملتے ہیں، سردیوں میں ڈھونڈو تو نہیں ملیں گے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ ہر موسم کا پھل جس موسم میں بھی جائیں گے ملے گا، اور پھر وہاں پھل کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور پتہ ہے جب اللہ کے لیے قربانی دو تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، فنوں کی قلت سے، اور جب تم آزمائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن کے خوف سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، پیسوں کی قلت سے بھی آزمایا جائے گا، فنوں کی قلت سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور جب تمہیں آزمایا جائے تو مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مالے میں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے بندوں پر اپنی درودیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا امتحان میں کامیاب ہوئے تو دعا کی اللہ یہاں انہیں پھل عطا فرما، روزی عطا فرما، اور کیا فرمایا؟ اللہ یہاں بستی بسا دے۔ اب وہ کون سی بستی تھی؟ تو وہ تو وادی غیر ذی زرع تھی، وادی غیر ذی زرع تھی۔ اللہ نے دعا ابراہیم پر کیا کیا؟ جبریل کو حکم دیا، جبریل یہ پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، ملک شام کا ایک پورا شہر اٹھا، ملک شام کا پورا ایک شہر اٹھا، اور یہ شہر اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کعبے کے قریب رکھ دے۔ تو حضرت جبریل وہ شہر اٹھائے، اٹھا کر کے لائے، اس کو کعبے کا طواف کرایا، پورے شہر کو کعبے کا طواف کرایا، اور کعبے سے کچھ دور کے فاصلے پر اس شہر کو رکھ دیا۔ چونکہ طواف کرایا تھا نا اس پورے شہر کو، انسان طواف کرتے شہر طواف نہیں کرتے، طواف کرنے والا ایک ہی شہر ہے، اسی لیے مکے کے قریب ایک وادی ہے، ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر طائف۔ طائف پورا علاقہ پتھریلا ہے، لیکن آپ جب طائف جائیں گے تو کشمیر کی طرح لگے گا طائف۔ اب مکے کی پتھریلی زمین پہ کشمیر جیسا شہر کیوں؟ بالکل ایسا کہ پورا ماحول الگ اور طائف کا ماحول الگ۔ طائف کا حال یہ ہے کہ وہاں برسات خوب ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، کشمیر جیسا ماحول کم و بیش ہوتا ہے وہاں پر، آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ زرخیز کیوں ہے؟ پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ ہرا بھرا کیوں ہے؟ تو وہ ملک شام کا شہر تھا جو حضرت خلیل کی دعا کی برکت سے پورا شہر اٹھا کر لایا گیا اور طواف کرا کر کے وہاں قریب میں رکھا گیا۔ یہ دعائے خلیل کا اثر ہے۔ تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا تھا نا اپنے بیٹے کو بچپنے میں شیر خورگی کے عالم میں، اور ابھی 9 سال یا 7 سال یا 13 سال کے ہوئے تو آئے ملنے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ۔ تو معاذ اللہ بیٹے کی زبان سے کیا نکل سکتا تھا؟ بچپنے میں تو چھوڑ دیا تھا، شیر خارگی کے عالم میں تو وادی غیر ذی زرع میں ڈال دیا تھا۔ پرورش تو آپ نے نہیں کی، پرورش تو میری ماں نے کی، پرورش میری ماں نے کی ہے، پھر آپ ذبح کرنے کا حق کیسے رکھتے؟ مگر یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا،
اپنے نفس کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا. وہ نبی تھے, ظالم نہیں تھے, ظلم نہیں کر سکتے تھے, ان کی ذات ظلم سے پاک تھی. وہ خلیل تھے اوروں کے لیے بھی, تو اولاد کے لیے کس طرح ان کا دل نرم ہوگا. انہوں نے نفس کے لیے, خواہشات کے لیے, اپنی طبیعت کے لیے بچے کو نہیں چھوڑا تھا, بیوی کو نہیں چھوڑا تھا. آداب بندگی کا لحاظ کرتے ہوئے, خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو چھوڑا تھا. تو بظاہر بچے کو چھوڑ تو دیا تھا, لیکن حضرت ابراہیم قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, قدم قدم پہ وفاداری کرتے ہیں, قدم قدم پر اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جب اپنے بچے سے کہتے کہ میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ اکبر, بیٹا یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کیوں کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کا شہزادہ, آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں افعل تؤمر, آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو جلدی کریں, صرف کریں نہیں جلدی کریں. کیوں؟ اب یہاں آداب فرزندی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے. میرے بابا, جب تو اپنی جان آگ میں چھلانگ لگا کر اللہ کے لیے دے سکتا ہے, تو آپ کی جان سے بڑی میرے بیٹے, آپ کے بیٹے کی جان نہیں ہے. جو آپ آگ میں اللہ کے نام پہ جان دے سکتے تو میں کون ہوں, میں بھی دوں گا. اس لیے آپ جلدی کریں. پھر آپ ہجرت کرتے اللہ کے لیے, میں کیوں جان نہیں دے سکتا. آپ بیوی بچے کو چھوڑ سکتے اللہ کے لیے, وادی کیسی, میں کیوں جان نہیں دے سکتا. یعنی باپ کو دیکھا اللہ سے محبت کرتے ہوئے, تو وہ جو باپ کی محبتوں کی تاثیر تھی, باپ کی محبتوں کے جو معاملات تھے, وہ حضرت اسماعیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی محبتوں کا یوں مشاہدہ کیا کہ وہی سارا عکس جمیل اسماعیل علیہ السلام کے وجود میں سرایت کر گیا, اور اللہ کی محبت 7 یا 9 سال کی عمر میں ایسی رچ بس گئی کہ حضرت اسماعیل نے کہا جلدی کیجئے جس کا حکم ہے. اور پھر آپ کیا کہتے ہیں, دیکھو بات کرنے کا سلیقہ کوئی آل پیغمبر سے سیکھے, اس لیے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بات بھی ویسی ہوگی. افعل تؤمر, جلدی سے کیجئے جو کرنا ہو, جو حکم ہے اس پہ عمل کیجئے. کیا یہ نہیں کہا کہ میں ثابت قدم رہوں گا, میں صبر کروں گا, میں یہ کر دکھاؤں گا, نہیں. کیا کہا, انشاءاللہ, اللہ نے چاہا, اللہ نے چاہا, من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ نے چاہا. اسی لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو یہ مت کہو کہ میں کروں گا, میں نے کیا, میں نہیں. اللہ نے چاہا, آپ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے, خوش ہوئے اور بیٹے کو دعائیں دی. تب اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا جان مجھے ذبح تو کریں, لیکن کچھ باتیں, جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں, کہیں میرے خون سے آپ کے کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں. دیکھو آداب فرزندگی, جب باپ وفادار ہو جائے اللہ کا, اولاد کو اللہ کیسے وفادار بناتا ہے باپ کا. میرے کپڑے, میرے خون سے آپ کے کپڑوں پر آلودگی کے آثار نہ ہو, اور مجھے الٹا لٹا دے, چہرہ میرا زمین کی طرف کر دے بابا, چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے زمین کی طرف چہرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے اور کام کرنے میں, اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیں, اور میرا کرتا جب میری ماں کو لے جا کر دینا, کہ میری ماں کو جب میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے, اور میری ماں کو میرا سلام کہنا کہ وہ صبر کرے. اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا, ان کے پیر باندھ دیے. انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے پیر باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں, اور یہ بھی کہا تھا بابا چھری زیادہ تیز کر لیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے بابا چھری زیادہ تیز کر لینا, کیونکہ میں جلدی سے میری روح نکل جائے, آپ ذبح کریں, کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے, موت آسان نہیں بہت سخت ہے, چھری بہت تیز کر لیجئے. اب اسماعیل علیہ السلام لٹا دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے
80 साल से ज्यादा उम्र का बाप अपनी गर्दन पर 10 जिलहज्जा को छुरी रखता है। यहां से दास्तान आदाब फर्जंदी खत्म होती है और वाक़े करबला का आगाज होता है। उसे भी तवज्जो से सुने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, 10 जिलहज्जा है, मिना का मैदान है, बाप और बेटा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पे छुरी रखी है। वो छुरी को देख करके हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए। जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए, जन्नत से दुम्बा लो। कुछ लोगों ने बकरी की रिवायत भी लिखी है, अक्सर दुम्बा बयान किया जाता है। बहरहाल जन्नती जानवर लो, और जन्नती जानवर ले जाकर इस्माइल को हटा करके वहां पर ये जन्नती जानवर रख दो, दुम्बा रख दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी रफ्तार कितनी है? जिब्रील तुम्हारी रफ्तार, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा लें कि मैं बहुत जल्दी जमीन पर कब आया और कितने वक्त में आया। अर्ज करते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजीनी के जरिए आग में डाला जा रहा था तो वो लोग आग में डाल चुके थे। अल्लाह ने उस वक्त मुझसे कहा कि जिब्रील इससे पहले कि मेरा इब्राहिम आग में पहुंचे तुम आग में जाओ और तख्त लेकर उसके लिए बिछा दो। तो इधर से आग में इन्होंने डाल दिया है अलावे में, और वो आग की अंदर गए उससे पहले जिब्रील सिदरा से जन्नती तख्त लेकर आग में पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला, वो कुएं में डाल चुके थे। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इससे पहले कि वो कुएं की तह में पहुंचे तुम वहां पहुंच करके मेरे यूसुफ को अपने परों में ले लो और उसके लिए भी तख्त बिछा दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी जा चुकी, पहले छुरी रखी जा चुकी थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत जाओ और जन्नत से दुम्बा लेकर के मिना जाओ, और इससे पहले कि छुरी चले इस्माइल को हटाकर उसकी जगह वो दुम्बा रख दो। वो सिदरा से निकले, जन्नत गए, दुम्बा लिया। सोचो छुरी रखकर चलाने में माज़अल्लाह क्या वहां कोई सोचा समझा कोई प्लान था कि ऐसा होगा ऐसा होगा? वहां तो एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने गया। छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया इससे पहले कि छुरी चले तुम जाकर के वो दुम्बा रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी रखे हुए हैं, जिब्रील दुम्बा लेकर आते हैं और बाप बेटे की गर्दन पे छुरी रखा है। ये मंजर देख के कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मंजर देखकर क्या कहते हैं? हैरत और इस्तिजाब में क्या हो रहा है, इश्क में क्या हो रहा है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर, गर्दन पे छुरी रखी है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में। और फिर उसके बाद जिब्रील ये मंजर देख के क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिब्रील की आवाज सुन के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। और फिर हजरत इब्राहिम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जैसे ही वो छुरी चली फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पट्टी हटी तो देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और दम्बा ज़बह हो गया। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम अय्या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम तूने सच कर दिखाया, ऐ मेरे इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। क्या? अपने ख्वाब को। और फिर कहा कि ये बड़ी कुर्बानी हुई। अब यहां से आप गौर करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटे की गर्दन पे छुरी रखना और दुम्बे का आ जाना और अल्लाह का क्या फरमाना? फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, कि तुमने ये जो फिदिया हो गया तो ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अज़ीम हुआ।